اتنے گیمز ہوتے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک تو برین واش کر رہے ہیں نوجوان بچوں اور بچیوں کا، اور ہمارا الگ ٹیلی ویژن اور نیٹ کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کامیابی ایجوکیشن میں ہے، کامیابی مال میں ہے، کامیابی نعوذ باللہ زنا میں ہے، بدفعلی میں ہے، لڑکیوں کا ناچنے میں ہے کامیابی، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم لاہور میں تھے، کس طرح اپنی آنکھوں سے، لاکھوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس جگہ کو محسوس کر کے پتا چلا کہ لاکھوں لوگ تکلیف میں ہیں۔ کرکٹ ہو رہی تھی وہاں، ایمبولینس کی سائرن چیخنے کی آواز ایمبولینسوں کی آ رہی ہے، اور ایک گلی میں آپ نہیں جا سکتے، اتنا پروٹوکول، ایک غور سے سننا آپ، اتنا پروٹوکول، اور کروڑ روپے ان کو دیے جاتے ہیں وہ الگ، اور لڑکیاں اور بدماشیاں وہ الگ، تاکہ آج کا نوجوان یہ سمجھے کہ کامیابی ہیرو بننے میں ہے، کامیابی زیرو بننے میں ہے۔ زیرو کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مٹنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں۔ اس طرح برین واش کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ناچو، پکنک کرنے، بہو بیٹیاں جینز پینٹ شرٹ پہنو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری فلائٹ ہی نہیں ہوتی آج، ایسے ٹریفک میں پھنس گئے، بعد میں پتہ چلا ٹیم کراچی آ رہی ہے۔ سنتے جانا ذرا، یہاں سب خاموش ہیں۔ جب ایئرپورٹ میں اللہ نے پہنچایا، جلدی جلدی دوست وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے، جلدی جلدی گئے۔ جب میں اندر داخل ہوا نا، ڈپارچر میں جب داخل ہوا ڈپارچر ایریا میں، تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ میں اس وقت دبئی کے ایئرپورٹ پر ہوں۔ اتنی بے حیائی، اتنی اڑیانی، اتنا کمینہ پن، اتنا بہو بیٹیوں کا انگریزی بات کرنا، یہودیوں کا لباس پہننا۔ حضرت کی نصیحت کیا ہے کہ نظریں نیچی رکھو، کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرماتے ہیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا آپ ایئرپورٹ پہ آنکھیں بند کریں گے؟ بتاؤ نا بھائی، نہیں۔ آگے میری مسلمان بیٹیاں جا رہی ہیں اور نظریں نیچی ہیں، نظریں نیچی ہیں، ان بیٹیوں نے آدھی پنڈلی کھولی ہوئی ہے، اور بے حیائی اور جینز پینٹیں شرٹیں کہے، حالانکہ 3 مرتبہ تو قرآن پاک کی آیت سے بتا چکا ہوں کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے۔ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا، شاید رش زیادہ ہے، 3-4 فلائٹیں تھیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پتا چلا ہم جس فلائٹ میں اس میں کرکٹ کی ٹیم بھی ہے۔ پتا چلا کہ یہ بہو بیٹیاں کراچی سے کرکٹ دیکھنے آئی ہیں بغیر محرم کے۔ ہو سکتا ہے محرم جہاز کے اوپر بیٹھا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جا رہی ہیں کہہ مستیاں۔ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے کہ ایک نظر ان کو دیکھنے کے لیے اور فوٹو کھنچوانے کے لیے ان کے ساتھ چائے پینے کے لیے، ان کو گفٹ دینے کے لیے، اور ہماری بہو بیٹیاں آٹوگراف لینے کے لیے ذلیل حرکتیں کر رہی ہیں، یہ شخصیت پرستی نہیں۔ تم اللہ والوں کو ایک نظر جو دیکھتے ہیں حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تمہاری کھوپڑی کے سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اذا ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہ ایک نظر دیکھنے جا رہی ہے حرام کام کر کے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرماتے ہیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میرا کرکٹر فلانا آئیڈیل ہے، اب تو یہ یہودی اور عیسائی بھی آیا ہوا ہے آسٹریلیا کا، یہ بھی میرا وہ، میں اس کی فین ہوں، اور اس کے 6 فٹ کے بڑے بڑے پوسٹر گھر کے اندر لگائے ہوئے ہیں، ابا بھی خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ عورتیں یہاں کراچی کے اندر، مجھے نہیں معلوم، میں نے کوئی انٹرویو نہیں لیا، جائز نہیں ہے، نہ کوئی باتوں کی طرف دھیان لگایا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ کرکٹ دیکھنے آئی تھی اور وہ بھی واپس جا رہی ہیں اور دیکھنے والی بھی واپس جا رہی، کیونکہ کرکٹ کے کوچ میرے دوست ہیں، وہ وہاں مل گئے، اور ایک کوچ ملنے آیا جہاز کے اندر، کسی نے بتایا تو ملنے آیا، وہ یہاں بھی انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا۔ تو بہرحال یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات، ایک نظر حرام ڈالنے کی ہے، اس کے لیے منہ نہیں کھولتے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اچھا اب سنیے آپ بات غور سے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے، ہم معذرت خواہیں، تکلیف ہوگی، ٹیکنیکلی خرابی کی وجہ سے سامان دیر سے آئے گا۔ پتا چلا ٹیکنیکلی خرابی یہ کہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ باہر نکلنا تھا، پہلے ان کا سامان نکلنا تھا، جہاز کے پاس گاڑیاں آ گئی تھیں ان کو لینے کے لیے۔ اور اگر کوئی اللہ کے ولی پر فدا ہو اور اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپے، اور کونوا مع الصادقین فرض ہے، اور اللہ والی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور محبت مانگتا ہوں ان کی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔
تو آج اگر کوئی اپنے استاد کے جوتے اٹھائے، ماموں چاچا کی خدمت کرے، اللہ والے یا ان کے غلام کے آگے پیچھے رہے، ساتھ سفر کرے اور اس پر فدا ہو، شخصیت پرستی ہے یا شخصیت پرستی نہیں؟ سنو، میں آج تو اتنا دل پر اتنا لوڈ آپ یقین کریں، پیٹ میرا خراب ہو گیا غم کی وجہ سے، ایسا لگا جیسے میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہو، حالانکہ میں تو لال اور سبز مرچ کھاتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، غم کے مارے۔ ایک تو یہ غم الگ کہ اگر کوئی مفتی آگے مفتی رفیع عثمانی صاحب پر فدا ہو تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا بیوقوفوں کو، اگر کوئی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں جان چھڑکے، سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو، کتنے نام گناؤں، اور ان کی چمچا گیریاں کھڑے ہو کر موتنے والے کی اور یہودی اور عیسائیوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اب یہ سنیے آپ، اتنا پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں، آدھی بھی نہیں بتا رہا، اتنا پروٹوکول، ان کے لیے ہوٹلیں کروڑوں روپے انہوں نے بتایا، 5-5 کروڑ روپے ان کو دیے جاتے ہیں۔ سننا، آخری وجہ بتاؤں گا یا پھر آپ انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے اس بات کو۔ اب جناب تھک گئے ہم لوگ بیٹھ کے، نمازیں بھی وہیں جماعت سے اللہ نے کروائی، سامان آئے نا، پھر اس کے بعد سامان آیا، پتا چلا سامان ابھی آئے نہیں، ٹیلی فون آئی کہ ہم جو باہر نکل گئے ہیں راستے سب بند ہیں، جانے ہی نہیں دے رہے ہیں، پروٹوکول سنتے جائے، جو آئے انہوں نے بتایا جگہ وہ پروٹوکول جگہ۔ اچھا جی، اب ہم باہر آئے ایئرپورٹ سے، سیدھے ہاتھ پر زندگی میں پہلی دفعہ توبہ بھی کر لیا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، تصویر دیکھنا بھی منع ہے، تو سیدھے ہاتھ پر ان کے قد جتنے کھلاڑی جو ہیں، ان کے قد جتنے، وہ پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا، ان کے قد جتنے، پتہ نہیں کیا چیزیں لگی ہوئی تھی، رنگین اور اس طرح، اور کئی تصاویر، ایک تو تصویر، ایک ان کا وہ ڈیزائن پورا بنایا ہوا جیسے زندہ کھڑے ہوں، اس میں کچھ یہود و نصارہ بھی اس کے اندر آگے نکلے وغیرہ۔ اب دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے آرام کی فکر نہیں کی جا رہی؟ وجہ کیا ہے 5-5, 10-10, 8-8 کروڑ دینے کی؟ وجہ کیا ہے یہ اسٹیچو لگانے کی وغیرہ؟ تاکہ ہماری اولاد ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسا ہیئر اسٹائل کریں، ان جیسا بال کریں، ان جیسا بیٹ کریں اور چست لباس پہن کر اللہ کو ناراض کریں، اور زندگی کا مقصد ان کو نعوذ باللہ یہ سکھایا جائے کہ تم کھلاڑی بنو۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بتاؤ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ دیکھو ماشاءاللہ نوجوان نے پہلے ہاتھ اوپر اٹھایا سامنے، ماشاءاللہ، بتاؤ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے نبی کی نقل کرو، فاتبعونی، یہ کامیابی ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بیٹیاں ہماری مسلمان ہیں، بیٹیاں تو ہماری ہیں، بہنیں تو ہماری ہیں، دل تو ہمارا جلتا ہے کہ برین واش ایک تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ لیول پر کیا جا رہا ہے، ایک برین واش بڑی دفاتر میں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کرسمس منایا جا رہا ہے، ہولی منائی جا رہی ہے، اور بیوی اور اولاد ڈے منایا جا رہا ہے، اور بے حیائی عروج پر، تاکہ اللہ نے جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں اور اس شعر پر عمل کریں حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کون سا؟ رحمت کا ابر بن کر جہاں بر میں چھائی ہے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بر میں چھائی ہے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائی ہے۔ جب ہم نکلے جامعہ اشرفیہ سے، الٹے آپ پہ رش نوجوانوں کی، کیا معاملہ ہے؟ کہ وہ یہی تو راستہ ہے اسٹیڈیم کو جانے کے لیے، ایسی ان کو مار پڑی ہے ڈنڈوں کے ساتھ، کیوں مجھے نہیں معلوم، پھر بھی بے حیائی کے ساتھ وہیں جا رہے ہیں، کیا ملے گا یہاں سے؟ اور ہم جب آگے آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ جب ہم باہر نکل رہے تھے، ارائیول سے جہاز سے نکل رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ دنیا کا، پاکستان کا بہترین کھلاڑی یہ جا رہا ہے، تو یہ تو بڈھا ہے۔ کہاں اب تو بڈھا ہو گیا؟ اور کیا تھا پروٹوکول بتاؤں بھائی ضمیر، پروٹوکول بتاؤں؟ اکیلا جا رہا ہے کہ پوچھنے والا ہی نہیں، سارے ریکارڈ دوسروں نے بریک کر دیے اور کوئی آج پوچھنے والا نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، کوئی ہے، کوئی ہوگا، تو آئیڈیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے نا۔ اور جو اللہ اور نبی کی مانتا ہے وہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا اللہ والی محبت لوگوں کی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ بوڑھا ہو گیا، کوئی آٹوگراف نہیں لے رہا، کوئی فوٹو نہیں کھینچ رہا، کوئی عورت اس کے پاس نہیں، کہ بڈھا ہے نا، کمر جھک کے بتلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوئی۔ یہ تمہیں شخصیت پرستی سمجھ میں نہیں آتی، اور پوری قوم کو اس کام میں لگا دیا۔
تاکہ یہ سب دیکھیں کہ اتنا پیسہ، اتنا جناب وہ شہرت اور اتنا آٹوگراف اور اتنا پیسہ، اتنا گفٹ اور اتنا اسٹائل ساری دنیا دیکھ. توبہ توبہ توبہ، ساری دنیا کیوں دیکھیں؟ اللہ کے پیارے تھوڑی دیکھتے ہیں. تو کرکٹ پر پورا فتوا ہے، دیکھ لینا کیوں منع ہے دیکھنا. چست لباس سطر نظر آ رہا ہے، پھر جب ٹی وی پر بے حیا عورتیں دکھائی جاتی ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا گندے میں اسے بولنا نہیں چاہتا. فٹ بال ہو جناب، کوئی اور کوئی ایسا ہو، سب جگہ اس کو دماغ میں ایسا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ صحیح ہے. اور دین میں اگر کوئی اللہ والے ان کے غلام پر فدا ہو، کوئی طالب علم سے محبت کی بات کرے، امرت سے نہیں، کوئی استاد سے جوتے اٹھائے، فوراً شخصیت پرستی ہے.